شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ امیر المجاہدین کہ آج کے دور میں بھی جب بھی موقع آیا وہ حق بات کے ساتھ ریاستی جبر کے سامنے ڈٹ گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک حادثے میں آپ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اور ویل چیئر پہ ہی ہوتے تھے، اور اکثر طبیعت بھی ناساز رہتی تھی، لیکن جب بھی موقع آیا آپ تنہا ڈٹ گئے۔ جب ممتاز قادری شہید کو، سلمان تاثیر ملعون کو قتل کرنے کے الزام میں پھانسی دی گئی، ان کو شہید کیا گیا، اور ممتاز حسین شہید کا جنازہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ اگر 20 لاکھ کہا جائے تو کم ہے، 30 لاکھ کہا جائے تو کم ہے، 50 لاکھ کہا جائے تو کم ہے۔ صرف راولپنڈی اور اسلام آباد اور جی ٹی روڈ نہیں، ارد گرد کے شہر بھی عشاقان رسول سے بھرے ہوئے تھے۔ لیکن جب اس عاشق رسول کے جنازہ کا بلیک آؤٹ کیا گیا تو وہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ تھے کہ جو کھڑے ہوئے اور علل اعلان انہوں نے کلمہ حق کہا اور اسلام آباد میں جا کے بیٹھے، اور آپ جب بھی عشاقان رسول کے ساتھ نکلے، جو آپ نے بات کہی اس پر پھر استقامت دکھائی، جرت دکھائی، پھر یہ نہیں دیکھا کہ سر رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ ان کی بات یہی تھی، سر رہتا ہے رہ جائے، سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ تو پھر وہ منوا کے اٹھے جو ان کا موقف تھا، اور پھر ناموس رسالت کی باری آئی، مسئلہ ختم نبوت کی باری آئی، تو انہوں نے فیض آباد کا تاریخی دھرنا دیا۔ تمام تر ریاستی جبر، تمام تر ریاستی فورسز، وہ پولیس ہوں، رینجرز ہوں، ہاں جی خفیہ ادارے ہوں، سارے کے سارے، اور علماء سو اور لبرل طبقہ، ہر قسم کے لوگ ان کے سامنے اتحاد کر کے کھڑے ہو گئے۔ لیکن انہوں نے جو اس وقت نعرہ دیا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، آپ نے جو بھی نعرہ دیا وہ صرف پاکستان میں نہیں، بر اعظم ایشیا میں نہیں، بر اعظم یورپ اور افریقہ اور آسٹریلیا میں نہیں، بلکہ وہ نعرہ پوری دنیا میں گونجا ہے۔ آپ نے جو نعرہ دیا لبیک یا رسول اللہ، یہ اہل سنت و جماعت کی پہچان بن گیا، اور پوری دنیا اس ایک نعرے کے اوپر جمع ہو گئی۔ ذرا نعرہ لگا رہے لبیک لبیک لبیک۔ ان کا ایک نعرہ تاجدار ختم نبوت، دوسرا نعرہ لبیک یا رسول اللہ، اور تیسرا نعرہ گستاخ رسول کی ایک سزا۔ لگا لے نعرہ یار۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی کسی نبی کی گستاخی کرے اس کی سزا قتل ہے، اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ اور حدیث شریف جو چوتھا نعرہ ان کا پوری دنیا میں گونجا، نبیان، یہ حدیث شریف ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی نبی کو گالی دے اس کے ٹکڑے کر دو، اس کی سزا موت ہے، قتل ہے۔ تو یہ آپ نے 4 نعرے امت کو دیے، اور یہ چاروں نعرے پوری دنیا میں گونجے۔ افسوس آج پورا عالم اسلام غم اور اندوہ میں ڈوبا ہوا ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا
مرد مجاہد کہ ایسی قیادت، نہ ڈر، بے باک، جرت، شجاعت، بہادری، یہ سارے اوصاف ان میں پائے جاتے تھے، اور یہ سب کچھ دین کی خاطر تھا، ناموس رسالت کی خاطر تھا۔ ایک مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب اپنی بات آتی ہے تو وہ نرمی اختیار کرتا ہے، درگزر اختیار کرتا ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے، تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ غیرت اور حمیت کا جو جذبہ ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے، اور یہی غیرت، حمیت، جرت، بے باکی، یہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا امتیازی وصف تھا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ علامہ خادم حسین رضوی کے ایک ساتھی، میرے تو استاذ گرامی تھے، آپ نے 1988 میں جامعہ نظامیہ رضویہ میں علوم دینیہ کی تکمیل کی، درس نظامی کی تکمیل کی۔ 1990 میں آپ نے تدریس کا آغاز کیا، تو علوم درسیہ میں جو پہلی کلاس ہوتی ہے وہ صرف کی ہوتی ہے، صرف عربی گرامر کی وہ علم ہے، صرف اور نحو، اس کی کلاس ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی کلاس جنہوں نے پڑھائی وہ ہماری کلاس تھی۔ 30 سال سے ہمارا ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق اور باپ بیٹے والا رشتہ تھا، استاد شاگرد والا رشتہ تھا، کہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ صرف اہل سنت کے آپ لیڈر نہیں تھے، رہنما نہیں تھے، صرف پاکستان کے رہنما نہیں تھے، بلکہ آپ پورے عالم اسلام کی آواز تھے، کہ جہاں کہیں بھی دنیا بھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ حملہ ہوا تو سب سے پہلی مضبوط آواز حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ ابھی حال ہی میں فرانس کے صدر کیمرون نے جس بدبختی اور ازلی رذالت کا مظاہرہ کیا، تو پاکستان میں جو سب سے، بلکہ پورے عالم اسلام میں جو سب سے پہلی اور مضبوط آواز اٹھی وہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور آپ نے پاکستان میں اور عالم اسلام میں ناموس رسالت کے اس معاملے کو اس طرح سے اٹھایا کہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں مل کر بھی اتنی بڑی ریلی یا جلسہ نہیں کر سکیں، کہ جتنا بڑا جلسہ اور ریلی جس میں 10 لاکھ سے زائد لوگ شامل تھے کراچی میں ہوا، ناموس رسالت ریلی، اور پھر لاہور میں، اور ابھی راول پنڈی میں بھی یہ ناموس رسالت ریلی تھی۔ آپ اس دوران شدید علیل تھے، بیمار تھے، تو 15 سال سے تو آپ ویل چیئر پہ تھے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اور شدید بخار تھا، لیکن روکنے کے باوجود بھی آپ اس ریلی میں، جہاں پر شیلنگ ہو رہی تھی اور پولیس تشدد کر رہی تھی اور اس شاکان رسول زخمی ہو رہے تھے، تو آپ کو جب یہ کہا گیا کہ آپ تو اس وقت بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، آپ تشریف نہ لائے ریلی میں، تو آپ نے صاف فرمایا کہ میرا سانس دراصل کارآمدی وہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے لیے کام آ جائے۔ تو آپ نے اس ریلی کی بھی قیادت کی، اور جب لاہور تشریف لائے تو طبیعت اور زیادہ علیل ہوئی، اور رات تقریباً 8:45 بجے آپ وصال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل 10 بجے مینار پاکستان میں آپ کی انشاءاللہ نماز جنازہ ہوگی۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید علو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔